ہلکا تو ہو جاتا ہے، ہوتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے غم ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً وہ تازہ ہوتے رہتے ہیں، اور جہاں جہاں کمی محسوس ہوتی ہے وہاں بغیر ارادے کی بھی انسان کا دھیان اس وقت چلا جاتا ہے کہ کہاں کہاں کمی رہی انسان کو۔ جمعیت ویسے تو جمعیت علماء جموں کشمیر جماعت ہے، اور حقیقت میں وہ خود اپنے وجود میں ایک جمعیت ہے، اور تنہا وہ ایک پوری جماعت ہے۔ شاید پوری جماعت اتنا کام نہیں کرتی ہوگی اس وقت جب وہ اپنا دن رات، اپنی صحت، اپنی جان مال سب کچھ اسی پر لگایا ہوا تھا کہ دین حق، دین اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہنا چاہیے، اور زندگی کا مقصد صرف انہوں نے یہی جانا ہے۔ بہت سارے چہرے یہاں ایسے موجود ہیں، اس دن بھی ہمارے ساتھ تھے، اور اس وقت سے اب تک ہمارے ساتھ ہیں، اور اس غم میں بھی اس وقت بھی شریک تھے، اگلے سال شریک تھے، پھر اگلے سال شریک تھے، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، سادات کرام ہیں۔ یہ ان لوگوں کا جب میں دیکھتا ہوں، جب بھی ان میں سے کوئی ملاقات ہوتی ہے تو مجھے پھر وہ وقت سارا یاد آ جاتا ہے کہ کیسے حسین لمحات تھے۔ آج یہ تیسرا سال جو ہے، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے مجھے اس وقت میں ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے، رونے کو آدمی روتا رہے، رو بھی سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جانے والے کا مشن اگر عظیم ہو تو وہ گیا نہیں ہے، اگر اس کا مشن موجود ہے تو وہ بھی ساتھ موجود ہے، لیکن اس مشن کو زندہ رکھنا کام ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طلوع امتیاز صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت اطہار سے لے کر کے آج تک کے جو صحیح فکر رکھنے والے جو لوگ آج موجود ہیں، ان تک ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا یہ کارنامہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما جانا، یا یوں کہیں کہ آپ ایک ایسے مقام پر بیٹھ کر کے آپ موجود ہو کر کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جس جماعت کو اختیار کیا ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات شریفہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی پر ساتھ رہے، اگر آنسو بہاتے تو ہو سکتا ہے ساری زندگی ان کی ختم ہو جاتی، آنسو ختم نہ ہوتے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پہلا سلام وفات کے بعد جب حضور کی وفات شریفہ ہوئی، وہ اپنے گھر سے اطلاع پر پہنچے، داخل ہوئے اور پیشانی پر بوسہ دیا، سلام عرض کیا، اور عرض کرتے ہیں کیا کہا، دو موتیں جمع نہیں ہوں گی آپ پر، دو موتیں اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرتے، ایک تو موت ہو چکی جو آن کے لیے تھی، آ چکی، اور حضور سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ کہتے ہیں موت آنی تھی، آ چکی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ایک آن کے لیے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، فقط آنی ہے، انبیاء کو موت آنی ہے، یا ہر کسی کو آنی ہے، پر آن کا معنی عربی میں لمحہ، موومنٹ، جسٹ موومنٹ، اب یہ بس ایک سیکنڈ لمحوں کے لیے،
تو موت تو آ چکی، یہ حضور سے عرض کر رہے ہیں، لیکن دوسری نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ حضور جو مشن آپ نے چھوڑا ہے، میرا خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے تو اس دین کو میں سرنگو نہیں ہونے دوں۔ یہ مانا ہے کہ دوسری موت ہے۔ یہی وہ بات تھی کہ جب اہل بیت اطہار اس صدمے کے ساتھ نڈھال گھر کے اندر موجود ہیں اور صحابہ کرام، کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے، جس پوزیشن میں ہے اسے وہ موو نہیں ہو رہا، جیسے اس کے اندر سے جان ختم ہو گئی ہو، بلکہ دن دہاڑے روشنی کے اندر وہ سمجھتے ہیں اندھیرا ہو گیا۔ بتایا جب حضور صاحب نے کہ وہ لمحات سمجھتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ایک شخص حضرت عمر جیسا جری، وہ بھی اس وقت اتنے جری اور بہادر، وہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی اس کا سر قلم کر رہا ہوں، رسول اللہ کی تشریف لائے۔ یہ سارے اپنے اپنے رنگ میں لوگ، لیکن ایک انسان، صرف ایک سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا نام ہے۔ وہ سلام عرض کرنے کے بعد پھر ممبر کی طرف آتے ہیں۔ وہ عمر جو بات سننے کو تیار نہیں، جب ممبر پر وہاں کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیتے ہیں، پہلا خطبہ، اور لوگوں کو انتباہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کہ تم جس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو وہ زندہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم بات کرتے تھے وہ دنیا سے جا چکے۔ اس پہ پیغام دیا کہ معبود ہے جس پر موت نہیں آتی، اور غیر معبود کو موت آنی ہے، چاہے کہ آنی ہی ہو، پر اس نے آنا ہے کہ موت آنی ہے۔ یہ آنی ہو، ایک آن کے لیے بھی ہو، پر موت آئے گی، موت کا آنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو محمد پاک کی اگر کوئی عبادت، مطلب یہ تھا کہ اگر حضور کے صرف آپ کی وجہ سے، یعنی صرف اس وجہ سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، نہیں، جس راہ پر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے، اس رب کے سامنے ہمیں کھڑا کیا ہے جو حی اللہ یموت ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس پھر آیات سے استدلال کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو دراصل یہ وہ چیز ہے کہ مشن، یہ وہی بات ہے کہ اس مشن میں ان کی نظر میں تھا، اور اس مشن کی وجہ سے انہوں نے ہر کام کو بالائے طاقت رکھا، ہر خطرے کو علیحدہ رکھا، اور جرأت کے ساتھ آپ نے اسٹینڈ لیا، اور آپ نے اس ملت کو پارا پارا ہونے سے بچایا، اور ایک جان کر کے چھوڑا، جب تک کہ وہ ایک جان نہیں ہے اس وقت تک انہوں نے چھوڑا ہے۔ یہ سید نزدیک اکبر رضی اللہ عنہ، دیکھیں نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سوچنے کی ہوتی ہیں، ان پر توجہ کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، زیادہ دیر نہیں کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا زوال کا ٹائم گزر جاتا ہے، کہتے ہیں تو ہو گیا، 2-4 منٹ شامل رہیں گے۔ تو دیکھیں، غزوہ تبوک کا زمانہ آپ کو یاد ہے، اور آپ اپنے علماء کو یقیناً سنتے ہیں، خدا کبھی سنا بھی کریں تو دل و دماغ کے اندر ڈالا بھی کریں، ایسا نہیں کہ ریکارڈ کر لیا ٹیپ کے اندر، فون کے اندر، بس ہمیشہ ریکارڈنگ سننا نہیں۔ اگر سننا ہے تو باتوں میں لگا ہونا ہے، بس وہ اپنی جگہ لگائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بات سنیں، دل دماغ میں بٹھائیں، سوچیں، اللہ پاک نے عقل سلیم دی ہے، محض جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ عقل سلیم کے ساتھ سوچیں کہ کیا بات ہے۔ غزوہ تبوک کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ موسم بہار، لوگوں کا نکلنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس وقت قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر وہ آیات کا ایک تسلسل ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم، کیا بات ہے اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ اٹھو دشمن کے مقابلے کے لیے، تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو، کہ کیا یہ باتیں کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ
فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد ان کی نہیں کرتے تو نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے۔ یعنی غار ثور کا واقعہ، اس میں وہ اگلی آیات وہ سارا آگے سلسل جاتا ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ ہجرت ہوئی غزوہ تبوک سے 9 سال پہلے، 9 سال پہلے، 9 سال قرآن کریم کی آیات نازل ہوتے رہیں اور کہیں بھی یہ ذکر اس طرح اس نہج پر نہ ہوا کہ جس نہج پر غزوہ تبوک کے زمانے پر ہوا، جبکہ حضور کی وفات کو صرف 1.5 سال تقریباً یہ کم و بیش مسئلہ رہ رہا ہے، اور اس وقت ان آیات کا نزول ہونا اور یہ کہا جانا کہ تم مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ وہ مددگار اس وقت کس ذریعے سے کس کو سبب بنا ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر کسی سبب کے کسی کی جان نکال دے، نکل سکتی ہے، تباہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ اپنی حکمتیں رکھی ہیں جن تک میری اور آپ کی رسائی محض باتوں سے نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ رسائی جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے ایمان کو جو بسا نہ لیا جائے، اس وقت یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غار کا واقعہ یاد کرایا جانا کہ تم مدد نہیں کرتے نہ کرو، مدد کر چکا، پہلے اللہ نے کی، وہ کیا ذریعہ تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان اقدس سے بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کی رات و خیر جیسے آپ پہنچے وہاں غار کے اندر، وہ آپ بات سنتے رہتے ہیں، وہاں سے نکلے، جب وہاں سے نکلے تو تنے تنہا ہیں، حضور ساتھ ہیں اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ جس گائیڈ کو رکھا ہے وہ آگے ہے، تو آپ وہاں سے نکلے تو پتہ ہم چل رہے تھے، دن رات تقریباً ہم چلے، پھر چلنے کے بعد پھر دوپہر کا ٹائم تھا، ہم چلے تھے دوپہر کا ٹائم تھا اور ضرورت تھی کہ کوئی سایہ نظر آئے جہاں آرام کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ ایک چٹان نظر آئی، بڑی پہاڑ تھا، بڑی، تو دیکھا سایہ اس کا بڑا لمبا ہے، کافی کھلی جگہ ہے سایہ کے، تو میں نے کہا میرے اپنے آقا کریم کو وہاں ریسٹ کراؤں، آرام کراؤں، وہاں صدیق اکبر وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جگہ صاف کرتے ہیں، نمدہ ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ بچھاتے ہیں، حضور آرام فرمائے، حضور وہاں آرام فرما ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں دیکھنے کے لیے، دائیں بائیں دیکھوں کوئی پہنچنا ہے، کوئی آنا جائے، اس طرح آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میری نظر پڑ گئی ایک بکریاں چرانے والا، وہ بھی اس طرف آ رہا ہے اور بکریوں کے ساتھ آ رہا ہے، وہ بھی سائے کی تلاش میں ہے، گرمی تھی، وہ سائے کے اندر آنا چاہتا تھا اور آیا، وہ بھی اس سائے کے اندر میں قریب پڑا، میں نے کہا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے، مل سکتا ہے، دے سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں دودھ ہے، میں نے کہا اچھا پھر ایک لاؤ بکری آگے، جیسے اس کا تھن ذرا صاف کرو، جھاڑو، ہاتھ بھی جھاڑو، ہاتھ بھی صاف کرو، اس کا تھن بھی صاف کرو، پھر پیالہ دیا، اس میں دودھ دو، اس نے دودھ دو کے دیا، تازہ دودھ تھا، گرم تھا، میں نے ایک برتن میں حضور کے لیے پانی بھی رکھا ہوتا تھا، اس دودھ میں پانی ڈالا، وہ کچی لسی کی قسم کی بنی جو پتہ چلتا ہے گرمیوں کے لیے یہ اہم چیز ہے، اور پھر وہ بنا کر کے تو وہ حضور کے لیے پیش کرنا تھا، لیکن میں جگانا نہیں چاہتا تھا کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، اور میں انتظار کرنے لگا کہ حضور خود جاگیں، حتیٰ کہ حضور خود جاگے تو پھر میں نے وہ پیش کیا، کہتے ہیں حضور نے پیا حتیٰ رضی، تو حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا۔ اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ ابو بکر بھی ساتھ ہے، کیا اسے تھکاوٹ نہیں ہوئی؟ کیا وہ حضور سے زیادہ توانا ہے، حضور سے زیادہ مضبوط ہے؟ ایسی بات تو نہیں، حضور تو ہر مضبوط سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن شان محبوبی بھی دکھانی ہے اور شان محب اور عاشقانی بھی دکھانی ہے کہ عاشق ہو تو ایسا ہو، محب ہو تو ایسا ہو، محبوب ہو تو ایسا ہو۔
یہ شان دکھانی مقصود ہے. اور پھر تھکے نہیں، تھکاوٹ نہیں. کیوں تھکاوٹ تو تب ہو جب دماغ میں کوئی اور سوچ ہو. جب سوچ یہی ہے محبوب کو دیکھتے رہنا ہے اور محبوب پر کوئی حملہ کسی طرف سے نہ ہو تو پھر اسے تھکاوٹ کہے گی. تھکاوٹ تو اس سے ہو کہ جو انتظار میں کھڑا کھڑا انتظار کرتا ہو اسے نیند آ سکتی ہے، نیند کا جھونکا آ سکتا ہے. جس کے سامنے محبوب موجود ہے اس کو کوئی کھلی رکھے کہتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. ترین چیز یہی ہے. آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ لگی ہوگی، کیونکہ آتا تک کہتے کہ مجھے بھی لگی تھی پر میں نے حضور کو ترجیح دی. یہ بات نہیں کہی کہ حضور پتہ چلا محبوب سامنے ہو، بھوک بھی گئی، پیاس بھی گیا، آرام کسی چیز کا احساس ختم. کیونکہ ایک ہی احساس ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. ایک ہی احساس. اب پھر دیکھو حضور جا کے پیا، دودھ مبارک نوش فرمایا، میں خوش ہو گیا، خوش ہو گیا. پیتے حضور ہیں، خوش ہو کر ہوتے ہیں. حضور عظمت ہے. اور پھر آپ پڑھتے جب چلتے ہیں، میں کبھی پیچھے چلتا ہوں، کبھی حضور کے دائیں چلتا ہوں، کبھی آگے چلتا ہوں، کبھی بائیں چلتا ہوں، کبھی پھر پیچھے ہو جاتا ہوں. خطرہ محسوس کرتا ہوں ادھر سے کوئی نہ آ جائے، ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر سے خطرہ، ادھر سے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو کیسا یہ محب ہے. کہ اور دیکھو کعبہ شریف ہے نا، وہ بیت اللہ شریف ایک مخصوص مقام پر ہے. حاجی وہاں طواف کرتا ہے تو حاجی گھومتا رہتا ہے جی آگے پیچھے کعبہ کے. لیکن یہ محب کیسا کہ جس کا کعبہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور طواف بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے. ایسا کوئی بتاؤ، ایسا حاجی، ایسا کوئی ظاہر، ایسا کوئی النظر الی وجہ رسول اللہ کا کوئی مظہر. وہ صرف ایک ہی ذات ہے سجدہ صفات، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ 9 سال بعد ذکر یہ مدد اللہ تعالیٰ کر چکا. کہ پہلے تم نہیں کرتے تو نہ کرو، اب یہ اکیلا وہ شخص اب بھی موجود ہے. یعنی کہا جا رہا ہے اب تو امام راضی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے شفا کیا کہ تم نہیں کرتے تو نہ کرو، پر ایک وہ شخص ہے جس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ اس وقت بھی ساتھ ہے، وہ آج بھی ساتھ ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ حضور کے وفات شریفہ سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو جس نے تیار کر دیا گیا تھا، غار میں 3 راتیں 3 دن رات رہے مختار قول کے مطابق. تو 15 نمازیں وہاں بنتی ہیں. نماز فرض ہونے کے بعد حضور یہ وہاں 3 دن رات ٹھہرے. بتاؤ کتنے وہاں امام تھے، کتنے وہاں مقتدی تھے. وہ ایک ہی امام تھا اور وہاں ایک ہی مقتدی تھا جس نے 3 دن رات 15 نمازیں حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے حضور کی اقتداء میں پڑھی ہوں گی. نہ جانے اس نے کیا کچھ لوٹا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ یہ مومنوں کی معراج ہے، اور یہ معراج سے ہو کے آیا ہے، واضح تحفہ لے کے آیا ہے. ابھی سال ہی گزرا ہے، ابھی وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. اور کس طرح کا معراج حضرت ابوبکر کو کرایا ہوگا، ان کے سینے کے اندر کیا کیا جنود نازل ہوئے ہوں گے. وہ وہی جنود ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ بھی نازل فرمایا اور جنود بھی نازل فرمایا. وہ زکون کی دولت اتنی بھری ہوئی تھی، آج بھی وہ تن تنہا موجود ہے. یہ وہ چیز تھی کہ جو ان کے سینے کے اندر موجود تھی. کہا کہ حضور آپ پر موت آنی تھی، آ چکی، آنی تھی، آن میں آئی، گئی، مگر دوسری بات نہیں ہوگی. آپ کا مشن جو ہے وہ ابوبکر زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا. اور صحابہ نے جہاں کہیں بھی کوئی کسی ان کے پروگرام کی مخالفت کی کہ مخالفت نہیں کہیں یوں کہہ کہ انہوں نے مشورہ اس کے برعکس کیا، لیکن آپ ڈٹ گئے. آپ نے کہا نہیں، میں تنے تنہا بھی اگر مجھے کوئی کام کرنا پڑتا میں کروں گا. سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے، حضور کی مشن کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ کمپلیٹ ہوگا اور وہ ہو کے رہا. تو یہ وہ چیزیں جو مشن عزیز ہونا چاہیے. اس لیے آدمی جو ہے ویسے پھوٹے مارے میں یہ ہوں، میں فلاں کا عقیدت مند ہوں، اس کا عقیدت مند ہوں، مجھے اتنی عقیدت ہے. وہ عقیدت کیا ہے؟ عقیدت مند ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ،
یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 3 سال پہلے بھی اسی طرح تھے، اس سال بعد بھی اسی طرح تھے، 2 سال بعد بھی اسی طرح کسی ذاتی سے ہیں. اللہ ان سلامت رکھے انشاءاللہ. امید ہے آئندہ بھی یہ اسی طرح. یہ کوئی ایسے مشن کے بندے بناؤ اور یہ کوشش کرو. علماء سے درخواست ہے میری کہ آپ تشریف لاتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. اگر 2-2 3-3 ایسے ذہین بچے کو آپ مہیا کریں، اپنی ذمہ داری لیں اور ان کی شورٹی کہ وہ ایسے ہوں کہ جو منجھے ہوئے ہوں، جو بات سمجھنے والے ہوں، ان کے اندر صلاحیت ہو، وہ بچے یہاں داخل کریں، ہمارے پاس لائیں. ہم یہ کوشش کریں مل کر کے ایک دین کا کام کریں اور یہ دین لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں، دماغوں میں ڈالیں. اگر یہ دل میں ڈال دیا گیا نا تو پھر ہمیں یہ خطرہ نہیں کہ یہ بے عمل ہوگا، ہمیں یہ خطرہ نہیں کہ بے راہ ہوگا، ہمیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ بد عقیدہ ہوگا. ہمیں یہ خطرات سب ختم ہو جائیں گے اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ شریک کرنے سے بات نہیں دی. آپ میری تعریف کر دیں، اب کوئی مجھے شیخ الاسلام لکھ دے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ غلط ہے. میں ان چیزوں کا میں بالکل میں پسند نہیں کرتا ہوں. میں ایک عام سے ایک انسان ہوں، ایک تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہوں جتنی مجھے سمجھنے میں کوشش کرتا ہوں اس کے اندر. اس لیے ساتھیوں سے التماس ہے کہ میرے علم میں یہ چیز آنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا کوئی ٹائٹل جو ہے کسی کے ساتھ جڑ دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. مجھے ان ٹائٹلز کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف اور صرف آپ لوگ معامل اس چیز کے بنے کہ دین کی خدمت کے لیے میں اور آپ ایک ہوں، ہمارا اسٹیج ایک ہو، ہمارے قدم ایک ہوں، ہماری سمت ایک ہو، ہمارا قبلہ ایک ہو. ہم اس پر کام کرنے کا توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی چیز کوئی ایسی بات گزری ہو اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے. کوشش یہ کی ہے جو حق جاننا ہے، حق سمجھا ہے، جو اسے سمجھ دیا وہ بات کرنے کو